کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ قاعدہ ہے شریعت کا کہ نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو برائیوں کو، گناہوں کو مٹا دیتی. کچھ گناہ تو توبہ سے چلے گئے، کچھ چھوٹے موٹے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جن کی طرف دھیان نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، بطور خاص توبہ نہیں کرتا، وہ زندگی میں چلتے رہتے ہیں. چھوٹے موٹے کئی گناہ روزمرہ زندگی میں ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے ایک سسٹم دین کے اندر ایسا بنایا ہے کہ بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے رہیں، اور جو چھوٹے موٹے گناہ انسان اپنی بے دھیانی کی وجہ سے چھوڑ بیٹھے اور توبہ کے پانی سے جنہیں دھونا یاد نہ رہے، بے دھیانی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، تو کہیں کل کو وہ پریشان نہ کر دیں. تو فرمایا جب وہ نیکیاں کرے گا تو نیکیوں کے پانی سے وہ خود بخود دھلتے چلے جائیں گے تاکہ دامن پاک ہوتا جائے. یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. تو گناہ نیکیوں سے مٹتے ہیں کیونکہ نیکیاں خود بھی توبہ کا درجہ رکھتی ہیں. گناہ نیکیوں سے دھلتے ہیں، مٹتے ہیں. مگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کئی گناہ انسان کے ایسے جو نہ تو نمازوں کے ذریعے معاف ہوتے ہیں، نہ زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کے ذریعے معاف ہوتے ہیں، اور نہ حج کرنے کے باوجود معاف ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ حج میں جب عرفات کے میدان میں انسان جبل رحمت پہ روتا ہے اور رات مزدلفہ گزار کے التجا کرتا ہے خدا کے حضور، تو اس طرح معاف ہو جاتے ہیں گناہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے. باوجود اس ارشاد کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی ایسے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ انسانی زندگی میں، کہ جو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے ذریعے بھی معاف نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان سے بڑی تو عبادت ہی کوئی نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ارکان اسلام ہے، ان سے بڑی تو عبادت ہی کوئی نہیں. تو جو گناہ ان عبادتوں کے ذریعے معاف نہیں ہوئے، ان کی معافی کی شکل کیا ہوگی؟ تو آقا نے فرمایا کہ ایسے گناہ جو ان عبادتوں کے ذریعے بھی معاف نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرنے کا ایک طریقہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اور وہ کیا؟ کہ جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے، رزق دکان پر جاتا ہے، اپنے کھیتوں میں جاتا ہے، اپنے دفتر میں جاتا ہے، ملازمت، کاروبار اور تجارت کے مرکز پر جاتا ہے، جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے اور رزق حلال اور حلال تجارت اور حلال کاروبار کے لیے جو تکلیف اسے آتی ہے، جو پریشانی اسے آتی ہے، جو دکھ اسے آتا ہے، مصیبت اسے آتی ہے، اس تکلیف اور مصیبت سے وہ گناہ بھی دھو دیے جاتے ہیں. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کاروبار و تجارت، دکان پر بیٹھ کر تکلیف اٹھانا رزق حلال کے لیے، وہ گناہ جنہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی معاف نہ کروا سکے، دکان پر بیٹھ کر رزق حلال کمانے کی تکلیف سے وہ بھی معاف ہو گئے. تو دکان پہ بیٹھنا دین ہوا یا نہ ہوا؟ دفتر میں جانا، ملازمت کرنا رزق حلال کمانے کے لیے دین ہوا یا نہ ہوا؟ کھیتوں میں جا کے کھیتی باڑی کرنا، زراعت کرنا رزق حلال کی نیت سے دین ہوا یا نہ ہوا؟ بولیے. یہی تصور دین اور عبادت کا ہے. ہم نے تو عیسائیوں کی طرح اپنے دین کا تصور اور عبادت کا تصور محدود کر لیا ہے. عیسائیوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح ہم نے دین اور عبادت خالی پوجا پاٹ کا نام بنا رکھا.